آج کل مذہب کے متعلق کئی قسم کے خیالات ہیں اور ساری دنیا میں ایک ہجان ہے۔ بعض جگہ تو مذہب سیاسی مقاصد کے لیے استعمال ہو رہا ہے، ایک آئیڈیالوجی کے طور پر، صرف جو ایک آئیڈیالوجی کے مقابلے پر کھڑا کیا جائے تاکہ دوسرے فلسفے جو اس کو ناکام کرنے میں ہار چکے ہیں وہ مذہب کی طرف سے اٹھ کر ایک آئیڈیالوجی کا مقابلہ کریں۔ بظاہر مذہب کا چرچا ہوتا ہے ان جگہوں پہ بھی، لیکن مذہب کے مقصد میں سے یہ بات نہیں تھی۔ مذہب کے مقاصد تو بہت اونچے ہیں اور ان کے ذیلی مقاصد میں یہ بات آ جاتی ہے کہ اگر حقیقی مذہب آئے تو غلط آئیڈیالوجیز خود بخود غائب ہو جاتی ہیں، اور بہت سی جگہ مذہب استعمال ہوتا ہے فتنے کے لیے بھی، فساد کے لیے بھی، انسان اور انسان کے درمیان نفرت پیدا کرنے کے لیے بھی، اور ایسے مناظروں کے لیے بھی جن کی حیثیت ان بٹیروں کی سی ہوتی ہے جو لڑتے ہیں، کچھ تماشے دیکھتے ہیں۔ ہار اور شکست کو پیش نظر رکھ کر مناظرے کیے جاتے ہیں، قطع نظر اس سے کہ جستجو مراد ہے، حق پانا اصل مقصد ہونا چاہیے۔ تو بہت سی الجھنیں مذہب کے ساتھ وابستہ ہو گئی ہیں، جس کی وجہ سے جو نئی نسل ہے وہ متنفر بھی ہوتی چلی جا رہی ہے، پیچھے ہٹ رہی ہے۔ وہ سمجھتی ہے اگر مذہب کی یہی حقیقتیں ہیں تو ہمیں اس میں کوئی دلچسپی نہیں۔ اور یہ جو شور ہے مذہب کا، اگر آپ حقیقت میں اتر کے دیکھیں تو مذہب کی مدد کرنے کی بجائے مذہب کے دشمنوں کی مدد کر رہا ہے۔ حقیقت مذہب اور ہے۔ سب مذہبوں کا دعویٰ کم سے کم یہی ہے کہ اللہ اور بندے سے ملاپ کے سب سے اچھے طریق کا نام مذہب ہے، اور اگر یہ مذہب کا خلاصہ درست ہے تو اللہ اور بندے کا ملاپ نہ ڈنڈے سے ہو سکتا ہے، نہ گالیوں سے ہو سکتا ہے، نہ مصنوعی نعرہ بازی سے ہو سکتا ہے، نہ اللہ اور بندے کا ملاپ صرف نظریاتی جہاد کے ذریعے ہو سکتا ہے ایک خاص مقصد کو مد نظر رکھ کر۔ اللہ اور بندے کا ملاپ کیسے ہو سکتا ہے، یہ بنیادی سوال ہے، اور جو مذہب بھی اس کے قریب کرے انسان کو اور اس کی تعلیم دے وہ اس حد تک سچا ہے۔ اس لیے یہ بھی غلط ہے کہ صرف منوپلی ہے بعض مذاہب کی سچائی کے کچھ حصے ایسے مذاہب میں بھی موجود ہیں جو بحیثیت مجموعی آبسولیٹ ہو چکے ہیں، جو قصہ پارینہ بن گئے ہیں، لیکن جس حد تک وہ ایسی تعلیم اپنے اندر رکھتے ہیں جو واقعی اللہ اور بندے میں پیار پیدا کرے، اس حد تک وہ سچے ہیں۔ اور بہت سے سچے مذاہب ایسے ہوتے ہیں تعلیم موجود ہونے کے باوجود حقیقت سے ہٹ کر ایسی باتوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ اپنی سچائی سے خود فائدہ نہیں اٹھا رہے ہوتے۔ ایسے واقعات ہو جاتے ہیں۔ اس لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ ان باتوں کو معلوم کیا جائے کہ اللہ اور بندے کے درمیان کیا تعلق قائم کرتا ہے مذہب، اور اگر وہ تعلق واضح ہو جائے تو سچائی کا فیصلہ کرنا کچھ مشکل نہیں ہے، اور پھر غلط روش اختیار کرنے والے بڑے نمایاں ہو کر سامنے آ جاتے ہیں۔ اللہ اور بندے کا تعلق پیدا کرنے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ہارمنی کریٹ ہو خدا اور بندے کے درمیان۔ ٹیوننگ فورک کا تجربہ آپ میں سے کئی لوگوں نے کیا ہوگا۔ جب تک ویو لینتھ نہ ملے وہ آواز جو ایک طرف پیدا ہوتی ہے وہ دوسری طرف نہیں پیدا ہو سکتی۔ دوستی ہوتی ہے اس میں کوئی نہ کوئی ہارمنی، کوئی نہ کوئی ہم آہنگی پائی جاتی ہے۔ اس کے بغیر نہ انسان کا انسان سے تعلق ہوتا ہے، نہ جانور کا جانور سے تعلق ہوتا ہے۔ وہ قدر مشترک، وہ ہم مزاجی، جس کو شراب نوش ہم مشرب ہونا کہتے ہیں، کئی اصطلاحیں موجود ہیں، کچھ قدر اشتراک ہونی ضروری ہے۔ اور خدا تعالی سے تعلق قائم کرنے کے لیے صفات باری تعالی پر زور دینا ضروری ہے۔ جب تک اللہ تعالی کی صفات بندہ اپنانا نہ شروع کرے اس وقت تک یوں ہی وہم ہے کہ میں سچے مذہب کا پیرو ہوں۔ صفات باری تعالی اپنائے تو انسان میں ایک حسن پیدا ہو جاتا ہے۔